السلام ہیلو علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ عبد الخالق صاحب، جی جی کیا حال ہے جناب؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ. اچھا، یہ جو آپ کی مرتبہ تفسیر ہے، آپ کون بول رہے ہیں جی؟ میں متی اللہ بات کر رہا ہوں، کہاں سے جی؟ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان سے، گاؤں بڈ. اچھا ہو سکتا ہے آپ نے نام سنا ہو. جی، حکم فرمائیں. آپ کی یہ تفسیر میرے ہاتھ میں ہے. جی ایک عبارت کے متعلق تھوڑا سا اشکال تھا، وہی آپ سے دور کروانا ہے اگر اجازت ہو تو. بس دیکھتے ہیں جی، فرمائیں. کوئی اگر میرے اس طرح کرنے کی بات ہے تو کر دیتے ہیں، اگر ذہن میں ہوگا تو. اور دوسرا، آخر میں آپ کی وہ دوسری کتابیں بھی ہیں، ان کا بھی منگانے کا طریقہ پوچھنا ہے. جی ایک کتاب آپ کی لکھی ہے نا کہ شرک کیا ہے اور بدعت کیا ہے. جی یہ کتاب مارکیٹ میں آ چکی ہے؟ جی یہ آ چکی ہیں، کبھی پھر آ جاتی ہیں، پھر ختم ہو جاتی ہیں، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اب سر دست مل سکے گی؟ ہاں، پتہ کرنا پڑے گا آپ کو کتب خانے سے. اچھا، یہ جو آیت ہے نا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، جی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہاں الغیب سے مراد بعض غیوب ہیں، جی یعنی کہ اس آیت سے بعض علم غیب مراد ہے. جی ٹھیک ہے، تو آپ بعض علم غیب کے قائل ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے، ماشاء بعض اللہ. غیب کے. اچھا، بعض غیب کے. ہاں، اطلاع اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جی تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بعض غیوب پر اطلاع دی ہے، تو جن جن پر اللہ نے اطلاع دی ہے ہم اس کے قائل ہیں. ٹھیک ہے، تو تقریباً معنی مفہوم تو ایک ہی بنتا ہے نا، بعض غیوب یا بعض علم غیب. نہیں، معنی میں وہ علمی طور پر فرق بن جاتا ہے بڑا. اگر اصطلاح بعض ہے، علم غیب ایک اصطلاح ہے، اور اس میں فرق بن جاتا ہے بہت زیادہ. اگر فرض کرو کہ بعض علم غیب مراد ہو تو پھر یہ کہنا ہی درست نہیں ہے. بعض علم غیب، اچھا بعض امور، بعض ایسے کہہ سکتے ہیں کہ بعض غیبی امور. تو شیخ التفسیر شیخ الکل علامہ غلام اللہ صاحب کی تفسیر جواہر القرآن، انہوں نے تو واضح طور پر الغیب سے بعض علم غیب مراد لیا ہے، اور بھی ہو متعدد سکتا ہے، جگہ. میں نے دیکھا نہیں ہے، جی میں نے دیکھا نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے انہوں نے لیا ہو، وہ تو دیکھ کر بندہ بتا سکتا ہے. جواہر القرآن، اور بالکل یہی آیت ہے. اور دوسرے مقام پر میرا خیال ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احدا، جی اس جی آیت کے متعلق بھی انہوں نے یہی فرمایا کہ کلی علم غیب نہیں ہے، بعض علم غیب مراد ہے. ہوں. اور نمبر 2، جواہر التوحید بھی آپ کے پاس ہوگی؟ نہیں، میرے پاس تو نہیں ہے، میں نے بہرحال دیکھی ہوئی ہے. یہ افادات ہے میرا خیال ہے جی شیخ الکل علامہ غلام اللہ صاحب کے. جی جی تو وہ تو بہت ہی لاجواب کتاب ہے. انہوں نے علم غیب کلی کی نفی کے لیے بہت سارے دلائل دیے، اور بعض علم غیب کے اس بات کے لیے انہوں نے دلائل پیش کیے. جی تو میرا خیال ہے کہ بعض علم غیب تو یہ قرآن پاک کی تفاسیر سے بھی ثابت ہو رہا ہے، اچھا. اور پھر بھی متعدد مفسرین کرام نے بھی اس کی تصریح کی ہے. جی جی تو آپ پھر جو اب آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ جی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ درست نہیں ہے، تو اگر اصطلاح ہے نا، وہ ایک اصطلاح ہے، اصطلاحی انداز میں کہنا درست نہیں ہے. تو
تو پھر اس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ اصطلاح سے ناواقف تھے؟ نہیں، وہ غیر اصطلاح کے طور پر انہوں نے استعمال کیا ہوگا، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ اچھا، ہاں، اور مختلف الفاظ مختلف انداز میں استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر انہوں نے لکھا ہے تو ٹھیک ہے۔ اچھا، ادھر بعض غیوب کا آپ اقرار فرما رہے ہیں، اور دوسرے مقام پر عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احدا، اظہار بمانا غلبہ ہے، یعنی کلی علم نہیں دینا، جزوی دیتا ہے۔ جی، تو ادھر جزوی علم کا آپ اقرار فرمایا، لفظ علم آپ نے استعمال فرمایا، ادھر غیب کا لفظ آپ نے استعمال فرمایا، تو علم کے لفظ سے آپ انکار فرما رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں علم غیب ایک اصطلاح ہے، جی جب وہ اصطلاح مراد ہوگی تو اس کی تشریح اس کے مطابق ہوگی۔ جی جب یہ عام انداز میں علم غیب عام انداز میں دیکھا جائے گا، علم غیب کلی، علم غیب جزئی عام انداز میں، تو اس کا مفہوم وہاں اور ہوگا۔ آپ ذرا یعنی گہرائی سے پڑھیں نا، یا کسی مقامی عالم سے جو وہاں موجود ہو آپ کے قریب، اس سے ڈسکس کر لیں تو پھر آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی۔ جہاں تک میں نے تصدیق کی ہے یا مطالعہ کیا ہے یا میرے ناقص علم میں ہے، مقدمہ کتاب التوحید، یہ آپ نے دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی۔ ہیلو، جی نہیں دیکھی۔ مقدمہ یہ بہت لاجواب کتاب ہے، مولانا عبد الغنی الجاجروی، بہت بڑے ایک علامہ گزرے، ان کی کتاب ہے جی کہ اگر میری کسی کتاب میں آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے تو وہ اگر اس کے مقابلے میں آپ کو جواہر القرآن میں یا وہ جو کتاب آپ مقدمہ توحید فرما رہے ہیں ان میں اس کے کوئی برعکس نظر آ رہی ہے کوئی ایسی بات، تو آپ ان کتابوں کو ترجیح دیں اور میری جو بات لکھی ہوئی ہے اس کو مرجو سمجھیں۔ اس میں ایسی کوئی یعنی کہ کوئی تنازع والی بات تو نہیں ہے، آپ ان کو ترجیح دیں۔ نہیں، تنازع والی بات بالکل نہیں ہے۔ تو اگر میں ان کو ترجیح دوں اور انہوں نے بعض علم غیب لکھا ہو تو کیا آپ کے نزدیک درست ہے؟ وہ میرے نزدیک درست ہو یا نہ ہو اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ میں کوئی مفتی یا کوئی اس قسم کی شخصیت تو نہیں ہوں کہ میرے نزدیک ایک چیز ضروری ہے اس کا درست ہونا۔ نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ضروری بالکل اگر نہیں ہے۔ آپ کا ذہن ادھر مطمئن ہو گیا ہے نا جی تو الحمدللہ ماشاءاللہ آپ اسی پر عمل کریں۔ آپ نے عمل کرنا ہے نا، آپ نے کوئی مناظرہ تو نہیں کرنا۔ نہیں، ویسے آپ کی رائے لے رہا ہوں کہ آپ یہ فرما دیں کہ کیا وہ میرے نزدیک درست ہے یا نہیں ہے۔ آپ کی بہت نوازش۔ میں جب تک اس کو دیکھوں گا نہیں، تحقیق نہیں کروں گا، میں ایسے ہی یہاں بیٹھ کر کہہ دوں درست ہے، پہلے تو میں اس کی خود تحقیق کروں گا نا۔ جی، تحقیق کر کے ہی میں عرض کروں گا۔ اگر بالفرض بعین ہی جس طرح میں کہہ رہا ہوں اس طرح ہو تو پھر بالفرض بات نہیں ہے، وہ ہوگا تو پھر دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر میں کل آپ کو فون کروں، آپ اگر فارغ ہوں تو؟ ہاں کر لیں، اگر فارغ ہوں انشاءاللہ جواب دوں گا، لیکن یہ جو کیفیت آپ بیان کر رہے ہیں نا ان کی کتابوں کی، ان کو ترجیح دیں اور وہ بزرگ ہیں ان کی بات زیادہ بہتر ہے۔ اگر میری کتاب میں کوئی ایسی بات ان کی کی ہے تو آپ بے شک نہ مانے، میں نے کہہ دیا ہے۔ اب اس میں اور کیونکہ محترم آپ کی بات بالکل درست ہے، اور اس کو میرے خیال میں نا مجھے لگتا یوں ہے کہ آپ کو نا کوئی یعنی بحث کرنے کا شوق ہے، آپ پوچھ نہیں رہے بحث کرنا چاہتے ہیں، تو ہم بحث کرنے کے یعنی اہل نہیں ہے اور نہ عادی ہیں اور نہ ہمارا یہ اس قسم کا مزاج ہے۔ آپ کسی اور مقامی عالم سے نا اس موضوع پر بحث کر لیں۔ محترم میں نے آپ سے اپنی تحریر کے متعلق پوچھے، آپ کہتے ہیں کہ آپ بحث کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر میں نے تو کہہ دیا کہ ان کی تحریر زیادہ معتبر ہے، بزرگوں کی بات ختم۔ تو پھر میں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر انہوں نے ایسے لکھا ہے تو کیا درست ہے یا نہیں ہے؟ ان کی بات زیادہ بہتر ہے، میں کہہ رہا ہوں ان کی بات مانے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، آپ ناراض مت ہوئیے علامہ نہیں، صاحب۔ ناراض نہیں ہوتا، آپ پوچھ نہیں رہے، آپ بحث کر رہے ہیں۔ آپ کا انداز جو ہے نا وہ جارحانہ اور مناظرانہ، اور یہ چیز پوچھنے والے کے لیے نہیں ہوتی۔
پوچھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے یہ لکھا ہے جی، وہ لکھا ہے جی، ٹھیک ہے. اگر آپ کو ان بزرگوں کی بات سمجھ آئی ہے، وہ اپنا جواہر القرآن، تو آپ اس کو بہتر سمجھتے ہوئے اسی پر عمل کریں. بس اس طرح میری کتاب کے اندر ہو سکتا ہے اور بھی ہزاروں باتیں موجود ہوں، تو ٹھیک ہے آپ ٹھیک ان ہے پر علامہ عمل صاحب، کریں. میں نے تو صرف آپ کی بات پر اشکال آ رہا تھا، پوچھ رہا تھا. آپ اگر بات سمجھتے ہیں تو میں معذرت چاہتا ہوں. ہاں ہاں تو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام